اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی، لیکن اگر ایسا ہو کہ اولاد کلمہ گو مشرک کے گھر پیدا ہوئی ہو تو یہ تو زیادہ تر یہی کچھ ہو رہا ہے، اور اس نے آگے چل کر علم دین حاصل کیا اور پھر شرک سے توبہ کر لی، اس کے بعد اس شخص نے گھر والوں پر حق کی دعوت پیش کی جس کی وجہ سے اس کے والدین کو مرنے سے پہلے شرک سے توبہ نصیب ہوئی، تو کیا اس اولاد نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ میں کیا کہتا ہوں جی، حق کیا، حق کا بھی حق ادا کر دیا، کیوں نہیں کیا؟ کسی شخص کو ہمیشہ کی جہنم سے بچا لیتے ہیں آپ، تو اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے احسان اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا علی کو جب نبی علیہ السلام نے میدان جنگ میں بھیجا، اور ایسے میدان جنگ میں کہ جس میں کئی ایک مسلمانوں کی مہمات میں ناکامی ہو چکی تھی یہودیوں کے خلاف، تو حضور کا تو غصہ عروج پہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے اس وقت بھی کہا کہ اے علی پہلے جا کے انہیں دعوت دینا، اگر تیری دعوت کی وجہ سے ایک بندے نے بھی حق قبول کر لیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ سرخ اونٹ آج بھی بہت مہنگا ہے، آج کی آپ سمجھ لیں جو مہنگی ترین گاڑی ہیں، اور پھر آپ دیکھیں وہ صدقہ جاریہ تو ہے، تو بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کی نیکی کی طرف رہنمائی کی تو جتنی وہ نیکیاں کرے گا اس کا ثواب اسے بھی ملے گا، اور جو نیکیاں کر رہا ہے اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے برائی کی طرف کسی کو لگایا اس کا سارا وبال اس پہ ہوگا، اور جو خود کر رہا ہے اس کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ بھی ساتھ حضور نے کہا ہے، یہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے ہمارا وزن جو ہے علماء اٹھا لیں گے، علماء نے مجھے رفع دین سے روکا تھا لہٰذا اگر میں نے نہ کیا تو گناہ وہ اٹھائیں گے، نہیں، آپ کی بھی عقل کام کر رہی ہے۔ مجھے یاد آ گیا میرے آفس کے ایک کلیگ، وہ میرے ساتھ جب اٹیچ ہوئے تو انورٹڈ کامرس میں وہ گمراہ ہو گئے۔ ان دنوں تبلیغی جماعت کا اجتماع شروع ہوا اسلام آباد میں، تو ان کے وہ تبلیغی بھائی انہیں پکڑ کے اجتماع میں لے گئے، کیونکہ ان کے والد صاحب بھی تبلیغی جماعت میں، وہ خود بھی، اور تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جانے سے تو ہم نے کبھی روکا نہیں ہے، صرف یہ کہنے کی حد تک ہے سارے میرے نبی کے طریقے تھے، چاہتا کوئی نہیں ہے کہ رفع دین سے کوئی نماز شروع کرے۔ اسے پکڑ کے لے گئے، اس نے کہا جی مجھے آپ ایک صحیح حدیث جسے امام صحیح سمجھتے ہوں کہ نبی علیہ السلام نے رفع دین سے منع کیا ہو دکھا دیں۔ اب منع والی تو کیا گھوڑوں کی دموں والی لے آئیں گے، وہ آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، وہ سلام پھیرتے وقت، یا ایک کہانی لے آئیں گے کہ جی وہ بت رکھ کے آتے تھے، اور تو ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے۔ زیادہ عبداللہ ابن مسعود والی ترمذی کی روایت لے آئیں گے، جو امام ترمذی نے لکھا کہ عبداللہ بن مبارک جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو رفع دین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے ابن عمر والی، اور جو نہیں کرتا اس کی حدیث ثابت ہی نہیں ابن مسعود والی، انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کی، سند کی تو چکر ہی نہیں، وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اور امام ابو داؤد نے لکھا لیس بصحیح علی ھذا المعنی، ابن مسعود کی حدیث صحیح نہیں ہے، وہ اب اس کو ساری باتیں پتہ تھی، تو وہ اس نے کہا ایک حدیث، اس نے کہا جی حدیثیں تو بہت ہیں لیکن مجھے پتا ہے جب میں بیان کروں گا تو آپ کہیں گے حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں، ہاں اندر چور ہے نا۔ اس نے کہا جی میں نے کیوں کہنا ہے حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں، امام ابو داؤد امام ترمذی بیان کریں گے، ہماری کیا اتھارٹی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو میں حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن 7 بندے جنت میں لے کے جائے گا، ایک میں تمہیں بھی لے کے جاؤں گا، بس تم رفع دین کرنا چھوڑ دو۔ جب سارے دلائل ختم ہو جائیں پھر یہی باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں کہ 1400 سال سے لوگ گھاس کھا رہے تھے، نہیں 1400 سال سے نہیں کھا رہے تھے، 1000 سال سے تقریباً گھاس ہی کھا رہے تھے، پہلے والے گھاس نہیں کھاتے تھے۔ اب آپ کے منہ کو گھاس لگ گئی ہے تو اب ہم آپ کو پہلے 300 سال کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ کے منہ کو لگی ہوئی ہے گھاس، وہ اب چھوٹتی نہیں ہے، اور گھاس کیا لگی ہے، جگالی کر کر کے آپ کی رالیں بھی ٹپک رہی ہیں، آپ کا منہ بھی پونچھتے ہیں، اور گھاس کی بجائے لا کے حلال کھانا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے گھاس کھانی ہے۔ تو اگر آپ خود کشی کے اوپر اترے میں خود، تو آپ کو کون روک سکتا ہے؟ قوم کو بابا لیس بنا رہے ہیں، اور دیکھیں کیا جملہ بول رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ خود بابا بننا چاہتا ہے۔ جناب میں بابا بننا چاہتا نا تو میرا ایک مدرسہ ہوتا، جس طرح دیوبند کا مدرسہ ہے اور بریلی میں منزل الاسلام کا مدرسہ ہے، 1867 میں وہ بنا، 1896 میں وہ بنا، اس سے پہلے دونوں ایک کچھ تھے۔ کوئی مدرسہ ہوتا، کوئی چندہ بک ہوتی، کوئی کتابیں پکڑ کے آپ کو بتائی ہوتی، کتابیں تو وہی بتائی ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، اب آپ ان کتابوں سے بھاگ رہے ہیں۔